الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مورخہ 22 جون 2020 بروز منگل BSH اور ہم اردو پڑھنے جا رہے ہیں 9th کی کلاس کی۔ دیکھیے بچوں، شہریار کی زندگی کی مختصر سے حالات اور اس کی شاعری پر کل مختصر سی بات ہوئی تھی، وہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ شہریار کا جو سبق کا حصہ ہے 132 صفحہ نمبر 132، اس کو دیکھیں 132 اس سے آپ اس کی شخصیت کو خود دیکھ لیں، حالات زندگی مختصر سے یاد کر لیں، کاپی میں نوٹ کر کے جس کا طریقہ کار ہم نے بتایا آپ کو۔ اس کی جو ضروری پوائنٹس ہیں، نقطے ہیں، ان کو لکھ لیا جائے اور غیر ضروری نقطوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اس انداز سے سمری اور خلاصہ بنانے کا طریقہ کار بتلایا گیا۔ خیر، غزل نمبر 2 دیکھیے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ اس کا مطلع ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعر میں مطلع تو ضرور ہے لیکن مقطع نہیں ہے۔ آخری شعر دیکھیے، اس میں شاعر نے اپنے تخلص یا اپنا کوئی قلمی نام ذکر نہیں کیا ہے، اس میں مقطع نہیں ہے، 5 اشعار پر مشتمل ہے یہ غزل۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ بالکل واضح شعر ہے یہ، کہنا چاہتا ہے کہ زندگی کی جیسی امید تھی کہ جیسی زندگی کا لطف ہوتا ویسا نہیں ہے، زندگی کا وہ مزہ نہیں ہے، کچھ کم ہے، اور اس کمی کا احساس بھی ہر گھڑی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ احساس نہیں ہے، احساس ہے کچھ اس بات کا کہ بھئی کچھ کمی رہ گئی ہے، اور یہ احساس کبھی کبھی نہیں، ہر گھڑی ہوتا ہے۔ گھر کی تعمیر تصور ہی میں ممکن، تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ کہتا ہے شاعر کہ گھر کی تعمیر تصور میں تو ہو سکتی ہے، خیالوں میں تو ہو سکتی ہے، خوابوں میں تو ہو سکتی ہے، آرزوؤں امیدوں میں تو ہو سکتی ہے، لیکن جو نقشہ ہے اس نقشے کے مطابق جو خیالوں میں ہے، جو تصور میں ہے، اس کے مطابق زمین نہیں ہے، زمین اس سے کم ہے۔ یعنی شاعر کوئی ایسی خیالی گھر کی تعمیر چاہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس اسباب زندگی مہیا نہیں ہے، زمین مہیا نہیں ہے، حالات مہیا نہیں ہے، سرمایہ مہیا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے شاعر بہت بلند بات کہتا ہو، کہ جنت کی بات کرتا ہو، کہ اس کے علاوہ تصور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو تصور ہے اس کے مطابق اعمال کی کمی ہے۔ اللہ کرے گی یہی شاعر کی سوچ ہو۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ یاد ماضی یاد کرتا ہے گزشتہ زمانے کو شاعر، کہتا ہے کہ جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو لوگ ہم سے چھوٹ گئے ہیں، ان سے ملاقات پھر کبھی ہوگی، اس کی امید تو ہے، البتہ امید ہی ہے، صرف یقین کامل نہیں ہے، پختہ یقین نہیں ہے۔ زمانے کے حالات سے اتنا مجھے اعتماد نہیں ہے کہ ہو جائے گی گزشتہ لوگوں سے ملاقات، البتہ ہو سکتی ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ بھی شاعر کہنا چاہتا ہو کہ محبوب سے جو جدائی اور فرقت ہو چکی ہے، اس سے ملاقات دوبارہ ہونا ممکن ہے، گو کہ یقین کم ہے۔ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ شعر کتنا واضح ہے، کہتا ہے جہاں دیکھو دنیا میں تو یہ نابرابری سے محسوس ہوتی ہے، عدم مساوات سے محسوس ہوتی ہے، کہ کہیں لگتا ہے کہ یہاں اور ہونا چاہیے تھا لیکن ہے کم، اور کہیں لگتا تھا کہ یہاں ذرا کم ہوتا تو کافی تھا لیکن وہاں ہوتا ہے زیادہ۔ حقیقت بھی یہی ہے، دنیا میں ہر طرف دیکھو تو کہیں لگتا ہے کہ یار یہاں بہت زیادہ ہے، اور کہیں لگتا ہے کہ یہاں بہت ہی کم ہے۔ تو یہ عدم مساوات ہر اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، دنیا کی ذاتی قدرت اور بناوٹ کے اعتبار سے چیزیں محسوس ہوا کرتی ہیں۔ یہی تو قدرت کا شاہکار ہے۔ شاعر کو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خیر، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات کی پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ کہہ رہا ہے کہ شاعر محبوب سے شاید مخاطب ہونا چاہتا ہے، دوست سے، اور کہتا ہے کہ تیری دوری اور تیری فرقت اور تیری جدائی کا غم اداس ہے۔ تیری جو آج جو اداسی ہے، آج جو غم ہے، دکھ ہے، یہ تیری جدائی کی وجہ سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلی سی محبت نہیں رہی ہے، پہلا سا کچھ غم نہیں رہا ہے، محبت میں چونکہ کچھ کمی آ گئی ہے، اس لیے وہ حال پہلے والا تو نہیں ہے۔ البتہ جو اداسی کچھ بھی ہے تو یہ بہرحال تیری جدائی کا اور دوری ہی کا سبب ہے۔ توضیحات بچوں دیکھ لیجئے گا۔
مختصر سی بات اس میں کی گئی ہے سمجھانے کی کوشش، جس کو ہم نے بہت مختصر انداز سے اور بہت واضح انداز سے ضروری الفاظ کے استعمال کے ساتھ سمجھا دیا ہے آپ کو دونوں غزلوں میں۔ دیکھیے سوال متعلق اس سبق کے، شہریار کی زندگی پر ایک مختصر سا نوٹ۔ ظاہر ہے شہریار کی زندگی پر مختصر سا نوٹ عرض کیا گیا کہ صفحہ نمبر 132 میں ہم نے کل آپ کو بتلا دیا کہ شہریار کے مختصر حالات، اخلاق اس کا نام ہے، اخلاق محمد خان اس کا نام ہے، قلمی نام شہریار خان کرتے ہیں۔ 1932 میں بریلی یوپی انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور اکثر تعلیم کا حصہ انہوں نے علی گڑھ سے حاصل کیا، اور پھر علی گڑھ میں ہی کسی ایڈیٹر ہو گئے کسی اخبار میگزین کے، اور پھر وہیں تقریباً انہوں نے ایم اے وغیرہ کرنے کے بعد لیکچرر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا، اور پھر یونیورسٹی آف اردو یونیورسٹی کے پھر یہ کافی دنوں تک یہ استاد کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے بعد ریٹائر ہوئے ہیں۔ اور ان کی شاعری میں اسم اعظم ہے، ساتواں در ہے، نیند کی کرچیاں ہیں، اور خواب کی در بند ہے، یہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ جدیدیت سے ان کا تعلق ہے گو کے، لیکن کلاسیکی روایات کو انہوں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے، اور ان کا انداز سخن آپ نے دیکھا منفرد قسم کا ہے، لیکن موضوعات میں تنوع نہیں لگتا ہے، شاید صرف موضوع ان کا وہی گل و بلبل کی زندگی ہے کا محور ہے۔ باہر صورت سوال نمبر 2، خوابوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خوابوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آپ نے دیکھا اس میں کہ ماضی کے زخموں کو رفع کرنا ہوگا۔ یہ آپ نے دیکھا ان کا غزل نمبر 1، زخموں کو رفع کر لیں، دل شاد کریں، پھر سے خوابوں کی کوئی دنیا آباد کریں پھر سے۔ اچھا نمبر 3، دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ دل بہلانے کی کیا صورت ہے؟ گزشتہ باتوں کو یاد کر لینا، ابھی آپ نے اسی غزل میں دیکھا، بیتی یادوں کو یاد کر لینا۔ غزل نمبر 2 کے آخری شعر کو پڑھ کر بتائی کہ شاعر کی اداسی کا کیا سبب ہے۔ یہ ہے غزل نمبر 2، آج بھی تیری دوری ہی اداسی کا سبب ہے، یعنی کہ جو بھی سبب ہے اداسی کا وہ تیری دوری ہے، محبوب کی دوری ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ ذیل میں الفاظ جو دیے گئے ان کا استعمال اپنے اپنے جملوں میں کیجیے۔ احساس، تصور، یقین، تقاضا، مجرم، بہت آسان ہے زنجیر۔ احساس، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اس سال حالات قدرتی ٹھیک نہیں رہے، تعلیم کا کافی نقصان ہوا۔ تصور کر لیجئے خدا نخواستہ حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو تعلیم کا کیا ہوگا، جملہ استعمال ہو گیا۔ یقین، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے حالات درست ہوں گے، تعلیمی نظام بحال ہوگا۔ تقاضا، ہم سے تقاضا کرتے ہیں موجودہ حالات کہ ہم اپنے وقتوں کو ضائع نہ کریں، محنت کریں۔ مجرم، یاد رکھیے اگر ہم نے یہ جرم کیا کہ ہم نے وقت پہ تعلیم حاصل نہیں کی، وقت کی قدر نہیں کی، تو ہم آنے والے زمانے میں مجرم ٹھہریں گے۔ زنجیر، قیدی کے لیے زنجیر اچھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔